الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بك أستعين وبك أستبين وعليك أتوكل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ ہم سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 38 to 46 پر پہنچ چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. اس دوران آپ سے یہ درخواست ہے کہ جو اعراب کرنے کے جو لیکچرز نئے آ رہے ہیں ان کو ضرور سنیے تاکہ اس کو بھی ہم اس میں شامل کر سکیں اور آپ میرے ساتھ ساتھ اس چیز کو ہم اس کی پریکٹس کرتے جائیں جو ہم وہاں پر پڑھیں. آج کل الاعراب عن قواعد الاعراب کتاب چل رہی ہے اور اس سے پہلے ہم نے الموطأ فی الاعراب کی. تو جو اعراب القرآن کے یہ سبق سنتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ان دونوں جو پلے لسٹ ہیں ان کو ضرور سنیے تاکہ ہم اس کو یہاں پہ اچھے سے اپلائی کر سکیں. آج کی آیات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الى فرعون بسلطان مبین وتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. الحمدللہ. تو پہلی آیت ہے وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین. اس میں جو واو ہے اس واو کے بارے میں 4 اقوال ہیں کہ یا تو یہ گزشتہ آیت میں جو فیہا آیا ہے اس پر عطف ہے، یعنی وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِي موسیٰ، یعنی وَتَرَكْنَا فِي موسیٰ آیَةً، یعنی اس پر عطف ہے. یا یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے پہلے جو آیت آئی تھی ایک وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، یا پھر یہ اس پر عطف ہے، یا پھر یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، یا یہاں پر ایک فعل جعلنا مقدر مان لیا جائے جعلنا فی موسیٰ. یہ یعنی یا تو یہ علماء نے اس کے بارے میں 4 اقوال کو لیا ہے. وفی موسیٰ تو یعنی کسی بھی حالت میں بیسیکلی یہ نشانی کی بات کی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی نشانی ہے. فی حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. موسیٰ اسم مجرور بحرف جر فی وعلامت جرہ الکسرہ مقدرہ. آگے ہے اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین. اب اذ کیا ہے؟ اذ ظرف ہے، ظرف فی محل نصب مبنی علی السکون. اب اس ظرف کے بارے میں 6 اقوال ہیں. یا تو کہا جاتا ہے کہ یہ گزشتہ جو آیت ہے گزشتہ آیت میں آیتن اس کے یہ متعلق ہے، یہ آیتن اذ ارسلنا یعنی وہ جو نشانی تھی کہ جب ہم نے بھیجا. یا کہا جاتا ہے کہ یہ آیتن کی صفت محذوف ہے اس کے متعلق ہے. یا کہا جاتا ہے کہ جو پچھلی آیت میں ترکنا فعل ہے یہ اس کے متعلق ہے. یا کہا جاتا ہے کہ یہاں جو فعل ہم نے جعلنا مقدر مانا ہے اس کے متعلق ہے. یا کہا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ کا بدل ہے. یا کہا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا محذوف حال کے متعلق ہے یہ. تو اس کے بارے میں 6 اقوال مختلف آئے ہیں ڈیو ٹو مینی ریزنس. اذ یہاں پہ ظرف ہے کسی بھی حالت میں، اور یہ ظرف فی محل نصب ہے اور ظرف الزمان ہے. اذ ہمیشہ ماضی کی بات کے لیے ہوتا ہے، ماضی کی بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ جب کوئی واقعہ ہو چکا ہو. اذ ظرف ہے تو اس کا مطلب اگلا جملہ اس کا مضاف الیہ ہوگا. پورا جملہ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، یہ پورے کا پورا جملہ مضاف الیہ ہے اذ کا. موسیٰ علیہ السلام میں
یعنی اس واقعے میں کیا ہے؟ اذ جب، ارسلنا فعل الماض مبنی علی الفتح المقدری، نا فاعل ضمیر بارز متصل فی محل رفع، سو اذ ارسلنا، ارسل یرسل باب افعال سے، ہو مفعول به ضمیر بارز متصل فی محل نصب، تو اذ ارسلناہ، اب یہ ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اذ ارسلناہ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. کہاں بھیجا؟ الی فرعون، متعلق بالفعل ارسلنا، الی حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، فرعون اسم مجرور بحرف جر الی وعلامت جرہ الفتحہ لانه غیر منصرف. سو جب ہم نے یعنی انہیں بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام میں نشانی ہے اس کے واقعے میں کہ جب ہم نے انہیں بھیجا فرعون کی طرف. کیا کیسے بھیجا؟ با حرف جر، یہ ہمیشہ جب بھی آنا جانا بھیجنا اس طرح کے افعال میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے معیت کے میننگ دیتا ہے. تو کیا چیز دے کر بھیجا؟ بسلطان مبین، مرکب توصیفی، با حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب متعلق بالفعل ارسلنا، سلطان اسم مجرور علامت جر الکسرہ ومجرور بحرف جر با وهو موصوف، اور یہ اسم جامد ہے. مبین، اب یہ کیا ہے؟ اسم مجرور، کیوں؟ لأنہ من التوابع، یہ توابع میں سے ہے چونکہ یہ صفہ ہے، صفت لموصوف. یہ اسم الفاعل ہے ابانا یبین مبین، باب فعال میں سے، اور یہ مجرور ہے وعلامت جرہ الکسرہ، اور یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے. سلطان ایک دلیل، مبین روشن، کھلی، واضح. تو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا ایک واضح دلیل دے کر، ایک مضبوط دلیل دے کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا. ہوا کیا؟ فتولی برکنہ، اب فا ترتیب کا کام کر رہا ہے، عطف تولا، تولا یتولا باب تفاعل، واو لام یا فعل ماضی کا صیغہ ہے، ہوا اس کا فاعل ضمیر مستتر، اور فعل ماضی مبنی علی الفتح المقدری لا محل له من الاعراب. سو وہ ہوا کون ہے یہاں پر؟ یہ فرعون کی طرف واپس لوٹ گئی ضمیر. سو تولا یعنی اس نے منہ پھیرا، برکنہ، کس طرف کو منہ پھیرا؟ کس انداز میں منہ پھیرا؟ برکنہ متعلق بالفعل تولا، رکن یہاں پر مضاف ہے، مجرور ہے، مجرور ہونے کی علامت کسرہ ہے، اور مجرور کیوں ہے؟ با حرف جر کی وجہ سے. یہاں پر ہا ضمیر مضاف الیہ ہے اور فی محل جر ہے. فتولی برکنہ، رکنن، رکنن مطلب قوت. اب یہاں قوت سے مراد کیا ہے؟ قوت سے مراد وہ اپنے سپورٹرز کی سہارا لیتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوا. فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون، واو عطف، اور پھر کیا کہا؟ قال فعل ماضی، فاعل ضمیر مستتر ہوا، جو تولا کا جو فاعل ہے اسی کی طرف چلا گیا. یعنی فتولی برکنہ یعنی اپنے قوت کی طرف متوجہ ہوا، اس طرف کو موڑا، اس طرف کو پھیرا، یا ان کا سہارا لیا، ان کو اپنے ساتھ پا کر خود کو طاقتور سمجھا. فتولی برکنہ وقال، اور کہا ساحر او مجنون. اب یہاں پر یہ مقولہ ہے ساحر او مجنون، او حرف عطف ہے، شک کا کام دیتا ہے یا تخیر کا کام دیتا ہے. یہاں پر یہ شک کا کام دے رہا ہے. ساحر اسم الفاعل کا صیغہ ہے، مجنون اسم المفعول کا صیغہ ہے، اور یہاں پر یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی. مثلا ہو سکتا تھا قال هو ساحر او مجنون، تو قال ساحر او مجنون یعنی جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام دلائل لے کر آئے ہیں تو اس نے ان دلائل دیکھ کر جو اپنے سامنے قوم کی بیٹھی ہوئی تھی ان سب کو دکھانے کے لیے، ان کے دل میں شک پیدا کرنے کے لیے، ان کے دل میں کو ان نشانیوں سے دور کرنے کے لیے اس نے کیا کہا؟ جادوگر ہیں یا دیوانے ہیں. فأخذن، اللہ تعالیٰ کیا فرمانے؟ فأخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم. فا عطف کا کام کر رہا ہے، ترتیب کہ ہوا کیا پھر؟ اخذنا، اخذ یاخذ پکڑ لینا، اخذنا فعل ماضی، نا فاعل ضمیر بارز متصل فی محل رفع. اخذنا ہم نے پکڑ لیا، ہو مفعول به ضمیر بارز متصل فی محل نصب. فاخذناہ، یہاں ہو کون ہے؟ فرعون، یعنی ہم نے فرعون کو پکڑ لیا، اور نا یہاں پر جمع مذکر کا صیغہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تعظیمی قول ہے. فاخذناہ وجنودہ، واو حرف عطف، جنودہ مرکب اضافی، جنود جندن کی جمع ہے، لشکر،
اور یہاں پر یہ مضاف ہے اور یہ معطوف ہے، منصوب معطوف منصوب وعلامت نصب الفتحہ۔ معطوف کیوں ہوا ہے؟ واو حرف عطف سے کس پر ہوا ہے؟ یہ ہو ضمیر مفعول جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، تو یہاں پر جو ہو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ جنودہ، یہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ اخذناہ میں جو ہو مفعول ہے اس کی طرف، کہ وہ جنودہ یعنی ہم نے اسے پکڑا اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا۔ فاخذناہ وجنودہ، اور فنبذناہم، فا عطف کا کام دے رہا ہے، ترتیب نبذنا فعل ماضی، نبذ ینبذ پھینکنا، نبذنا فعل ماضی، نون با دال مادہ، نبذنا نا فاعل ہو گیا، ہم مفعول، نبذناہم ہم نے انہیں پھینک ڈالا، کہاں پھینکا؟ متعلق بالفعل فی الیمی، اب یہ ہم ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ جنود کی طرف۔ فنبذناہم فی الیمی، ہم نے اسے سمندر میں پھینک ڈالا، وہو ملیم، کس حال میں؟ وہو ملیم، اب واو یہاں پر حالیہ ہے، ہوا مبتدا، ملیم خبر، ہوا ضمیر فصل، اور یہ ضمیر فصل ہے فی محل رفع مبنی الفتح، ملیم یہ باب افعال میں سے اسم الفاعل کا صیغہ یعنی قابل ملامت ہوا، اور یہ واو حالیہ ہے، کس کا حال ہے یہ؟ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، یہ یہاں پر جو مفعول ہو ضمیر ہے یہ اس کا حال ہے، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور اس کا حال کیا تھا؟ کہ وہ ملامت زدہ تھا، قابل ملامت تھا وہ۔ اب یہاں پر یہ جو پورا قصہ آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، علماء فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ عالم بالصواب، علماء کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ ساری جو یہ آیات ہیں یہ مکی آیات ہیں، مکی سورہ ہے، قریش کو ساری باتیں سنائی جا رہی ہیں جو نبوت کا انکار کر چکے ہیں اور وہ توحید اور رسالت سے ٹکرانے پر آ گئے ہیں، تو انہیں قوموں کے حال بتائے جا رہے ہیں کہ کتنی مضبوط قومیں تھیں، دیکھیے ان کا کیا حال ہوا۔ اس سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا، وہ برے اعمال کا شکار ہوئے، ان کے عمل کی ان کو سزا ملی۔ اب آگے یکے بعد دیگرے 3-4 قوموں کا تذکرہ ہے، اور چاروں مضبوط قومیں تھیں۔ فرعون طاقتور تھا، خود کو رب ہونے کا دعویٰ کر چکا تھا، اور اس وقت کی ٹیکنالوجی اور اس وقت کے جو تمام جو اسباب تھے دنیا کے وہ اس کے پاس تھے، جیسے آج امریکہ ہے، امریکہ کے پاس بظاہر نظر آتا ہے ساری ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹیکنالوجیز نہیں ٹکتی ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا کا فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو یہ قریش کو سنایا جا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، اور جو آتے وقت تک یہ ہوتا رہے گا، ان کو سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب انکار ہوا تو فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ کیا کیا گیا؟ صرف فرعون کے ساتھ نہیں کیا گیا اکیلا، بلکہ فرعون کی جو لشکر تھے ان کو بھی ساتھ ہی لپیٹ دیا گیا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، اس کے جنود کو، اس کے لشکروں کو کیوں اس کے ساتھ لپیٹا گیا؟ کہ اس کے لشکر اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جو اپنے سرداروں کا ساتھ دیں گے وہ ساتھ لپیٹے جائیں گے، جو امریکہ کا ساتھ دیں گے وہ امریکہ کے ساتھ ہی لپیٹے جائیں گے، جو چائنا ظالم کا ساتھ دیں گے وہ چائنا کے ساتھ لپیٹے جائیں گے، جو رشیا کا ساتھ دیں گے وہ رشیا کے ساتھ لپیٹے جائیں گے، جو ہندوؤں کا ساتھ دیں گے وہ ہندوؤں کے ساتھ لپیٹے جائیں گے۔ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، تو پھر ساتھ دینے والے برابر شمار ہوتے ہیں ہمیشہ، تو اسی لیے ہمیں بچ بچا کر چلنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قصے میں، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، ایک زمینی سزا کا، زمین کے اندر موجود جو چیز تھی اس کو سزا کا سبب بنایا، وہ سمندر تھا، سمندر میں ان کو ڈبو دیا۔ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا واقعہ مختصراً بیان کیا، اس میں کیا تھا کہ آسمان سے عذاب نازل کیا گیا، فرشتے لے کر آئے اسے۔ اب تیسری قوم کی طرف آ گئی یہ بات، اب یہاں ہوا کے عذاب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، پانی، ہوا، آسمان، سب کا تذکرہ کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کوئی ایک طرح سے نہیں بھیجے ہیں، مختلف طرح سے آئے ہیں۔ یعنی کوئی یہ سمجھے کہ اگر سمندر سے آتا ہے تو ہم سمندر سے خود کو محفوظ کر لیں گے، کوئی یہ سمجھے کہ زمین سے آتا ہے تو ہم خود کو زمین سے محفوظ کر لیں گے، کوئی یہ سمجھے کہ ہوا سے بچت ہو سکتی ہے چونکہ ہوائیں سزا کا سبب بنتی ہیں تو اس کا کوئی نعم البدل کریٹ کر لیا جائے۔ تو سب سن لیں، سب کو سنا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ سارے لشکر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو اب دیکھ لیں۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ،
فرعون کا واقعہ یہاں آیا، اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا، فرعون کا واقعہ آیا، عاد کا واقعہ آیا، ابھی ثمود کا آئے گا، پھر قوم نوح کا مختصر تذکرہ کیا جائے گا۔ اگر ان کے عذابوں پر تذکرہ کو غور کریں تو مختلف طرح کے عذاب آئے، تو اس کا مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلو جی ہواؤں کا آتا ہے تو ہواؤں سے کوئی بندوبست کر لیا جائے۔ بہرحال وفی عادن، اس کا جو اعراب ہے سیم وہی فی موسیٰ والا، سو عادن مجرور و علامت جرہ الکسرہ، عاد یہاں قوم کا پوری کا نام لیا جا رہا ہے۔ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، سیم آیت، ارسلنا کا سیم اعراب، اس کا سیم اعراب، علیہم میں ہم ضمیر، یہ جمع یعنی علی حرف جر مبنی علی السکون، ہم ضمیر مجرور فی محل جر مبنی علی الضم، اور یہ علیہم یہاں پر متعلق بالفعل ارسلنا ہے، اور ہم ضمیر لوٹ رہے کس کی طرف؟ عاد کی طرف۔ وفی عادن، اور عاد کے معاملے میں، اذ ارسلنا علیہم، یہ ہم نے ان پر بھیجا۔ اب دیکھیں ارسلنا علیہ، پچھلی آیت میں تھا ارسلنا الا، الا الا جب ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی واسطہ ہوتا ہے، اسی لیے میں نے آپ نے دیکھا اذ ارسلنا ہو الا فرعون بسلطان مبین، یعنی کسی کو بھیجا کوئی چیز دے کر، اور جب یہ الا کے ساتھ آتا ہے تو پھر براہ راست آتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں یہ براہ راست بھیجا گیا ہے، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، کسی کو بیچ میں نہیں آیا کہ کوئی ہوا کو لے کر آئے۔ سو ارسلنا علیہم الریح مفعول به منصوب وعلامت نصب الفتح وهو موصوف ہوا، العقیمہ یہ صفہ ہے، اور یہ عین قاف میم مادہ ہے، اور یہ صفہ مشبہ کا صیغہ ہے منصوب، علامت نصب الفتح، باب کارما سے آتا ہے، عقومہ یا عقومو، بیسیکلی یہ باہنچ کے میننگ میں ہوتا ہے، جو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یہ لفظ دیکھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فی عادن، اگر عاد کے معاملے میں دیکھیے نشانی رکھی ہے کیا؟ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، ان پر کیسی ہوا بھیجی؟ باہنج ہوا بھیجی۔ باہنج ہوا کیا ہوتی ہے؟ غور طلب بات ہے نا، یہاں الریح العقیم کیوں بھیجا گیا؟ الریح الشدیدہ نہیں آیا، الریح الباردہ نہیں آیا، الریح الحارہ نہیں آیا، العقیم لفظ آیا۔ یہ العقیم لفظ خاص ہے، کیوں؟ اس سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ وہ جو ہوا بھیجی گئی تھی اس میں کسی قسم کی کوئی خیر نہیں تھی، یعنی اس ہوا سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی بالکل بھی۔ ممکن ہے بعض دفعہ ٹھنڈی ہوا بھیجی جائے، وہ کسی چیز کے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا باعث ہو سکتا ہے، کسی چیز کے لیے وہ نقصان کا باعث ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کسی اور چیز کے لیے فائدہ مند ہو۔ گرم ہوا بھیجی جائے، وہ کسی کے لیے فائدہ مند ہو، کسی کے لیے نقصان ہو، مختلف طرح ہو سکتا ہے، لیکن عقیم سے بات کلیئر کر دی گئی کہ وہ جو ہوا بھیجی گئی تھی اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بینیفٹ موجود نہیں تھا جو دے سکتا تھا ان کو۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم۔ اب ما یہاں پر نفی ہے، وادیرہ یذرو، اور تذرو فعل مضارع مؤنث کا صیغہ ہے، ہیا اس کا فاعل ہے، ہیا اس کا فاعل ہے ضمیر مستتر جو ریح کی طرف لوٹ رہا ہے، کہ ما تذرو نہیں چھوڑتی تھی۔ اب تذرو واو دال را اس کا مادہ ہے، من شیئن، اب یہاں پر یہ اصل میں مفعول ہے، مفعول بھی، اور منصوب و علامت نصبہ الفتحہ مقدرہ، یعنی یہ فی محل نصب ہے، یوں کہیں گے اس کو، فی محل نصب ہے، اور علامت نصبہ الفتحۃ المقدرہ۔ کیوں؟ کیونکہ من یہاں پر زائدہ ہے، اور یہ تاکید کے لیے ہے۔ من نکرہ، یعنی من جب کسی نکرہ اسم سے پہلے آ جائے تو اسے مزید نکرہ کر دیتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کو، ما تذر من شیئن، یعنی کوئی چیز نہیں چھوڑتی تھی۔ جملہ کیا تھا؟ ما تذر شیئن، کوئی چیز نہیں چھوڑتی تھی۔ من سے کیا ترجمہ ہوا؟ کوئی بھی چیز نہیں چھوڑتی تھی۔ ما تذر من شیئن اتت علیہ۔ اب دیکھیں یہ اتت علیہ، اس سے سبحان اللہ اس کا بڑا کنیکشن ہے ادھر، یہ بلا وجہ نہیں آیا، اتنی بات کافی نہیں تھی، ما تذر من شیئن الا جعلته کالرمیم، اتت علیہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی آپ کو میں اس کو واضح کرتا ہوں، پہلے ہم ما تذر من شیئن کو دیکھ لیں۔ اب یہ جو جملہ ہے ما تذر من شیئن، ادھر یہ حال ہے الریح کا، یا پھر یہ صفہ نمبر 2 ہے،
یا پھر یہ صفہ نمبر 2 ہے. دونوں صورتیں اس کے اندر ممکن ہو سکتی ہیں. سو ما تذر من شیء اتت علیہ. اب اتت کو کیا کرنا ہے؟ اتت علیہ یہ جملہ صفہ ہے. کس کا صفہ ہے؟ شیء کا صفہ ہے. تو چونکہ شیء محلاً منصوب ہے تو اس جملے کو بھی فی محل نصب کہا جائے گا. اتت فعل ماض مبنی الفتح المقدری. اتت اتا یاتی آنا حمزہ تا یامد باب دارا بس ہے. ہیا اس کا فائل ہو گیا. ضمیر مستتر کدھر لوٹ رہا ہے؟ الریح کی طرف. علیہ میں ہا ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ شیء کی طرف. تو یہ اس سے رابطے میں ہے. تو متعلق بالفعل اتت. ما تذر من شیء اتت علیہ یعنی کوئی چیز نہیں چھوڑتی تھی. کیسی چیز؟ جس پر وہ آتی تھی. یعنی یہاں یہ سوال ہو سکتا تھا تو پھر وہاں تو پہاڑ بھی تھے تو وہ پہاڑ کیوں ریت نہیں بنے؟ کیونکہ یہاں سے یہ بات واضح کر دے اتت علیہ یعنی جس پر اس کو بھیجا گیا تھا. یعنی وہ ہوا جس چیز کو ریت میں بدلنے کے لیے اس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا وہ صرف اسی کو. اسی لیے یہ اتت علیہ بڑا کلیئر ہے. یعنی اگر اتت علیہ کو یہاں سے ہٹا دیں تو میننگ کیا بنے گا؟ ما تذر من شیء یعنی کچھ نہیں چھوڑتی تھی. یعنی وہاں پہاڑ بھی آئے تو ریت کر دیا اس نے لیکن پہاڑ تو ریت نہیں ہوئے. سبحان اللہ. قرآن مجید کے کلمات بہت مضبوط ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی لفظ کوئی بھی کلمہ بلا وجہ و بلا سبب نازل نہیں کیا. یہ اتت علیہ اتنا مضبوط ہے یہاں پر کہ یہ شیء ان کو واضح کر رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہاڑ کیسے کھڑے رہ گئے. سو اتت علیہ یعنی جس پر اس کو بھیجا گیا کہ ہاں یہ چیزیں ڈسٹروائے کرنی ہے. یوں سمجھ لیں جیسے میزائل بھیجے جاتے ہیں پریسائزڈ کہ بھئی یہ ایگزیکٹ یہ فلور نمبر ایران کے اندر جیسے اسرائیل نے میزائل بھیجے تھے بہت پریسائز تھے کہ وہ پوری بلڈنگ کے اندر اس فلور کو ہٹ کرتے تھے. حالانکہ میزائل کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ پوری بلڈنگ گرا دے لیکن وہ اتنے پریسائز تھے کہ انہوں نے جا کر ایران میں بالکل ایگزیکٹلی ان ایٹمی سائنسدانوں کو ہٹ کیا جن کو اسرائیل نے ہٹ کرنا تھا. اتنی پریسائز ٹیکنالوجی تھی کہ ایگزیکٹلی فلور. یعنی سوچ یہ انسانی دماغ ہے نا. نفرت ایک جگہ لڑائی ایک جگہ لیکن سوچیں بیٹھ کے ان کی ٹیکنالوجی کیا ہے. انہوں نے دنیا میں جو ترقی کی ہے اس کی طرف ذرا غور کریں. ان کے پاس بھی وہی دماغ ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے. کیا ان کا دماغ کوئی جنوں سے لیا ہوا ہے؟ وہ بھی انسانی دماغ ہے. مسلمانوں کا بھی انسانی دماغ ہے. مسلمان ایسا کام کیوں نہیں کر سکے آج تک؟ کیونکہ مسلمان اور کاموں میں مصروف ہو گئے. یہ ماشاء اللہ یہ ملینز اور ٹریلینز اور بریلینز ریال اور ڈالر کا ایک شہر کھڑا کیا کرنے جا رہا ہے. یعنی سوال ہے نا کہ ہمارے مسلمانوں کی ترجیحات کیا ہیں؟ عمارتیں بنانا. انہوں نے عمارتیں نہیں بنائی. عمارتیں انہوں نے بامقصد بنائی جتنی ان کے کام ہے. باقی انہوں نے ٹیکنالوجی پر لگایا, ترقی کی, سائنس پر لگایا, ریسرچ پر لگایا, سوچا بیٹھ کر. اور ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں ہمارے مقاصد کیا ہیں. پاکستان کتنا بڑا ملک ہے, کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی ماشاءاللہ, 25 کروڑ کم و بیش. آج تک ہم اپنا انجن نہیں بنا سکے گاڑی کا. ہم JF-17 تھنڈر بنا رہے ہیں اور اس کے انجن باہر سے لے کر آتے ہیں. ہم نے ترقی کیوں نہیں کی؟ کیا ہمارے پاس وہ دماغ نہیں ہے جو کافروں کے پاس ہے؟ ہمارے پاس بھی ہیں. ترجیحات اور طرف لگے رہے. تو پھر ماشاءاللہ اسلام کے اندر, دین کے اندر جو جن کی فیلڈ تھی, ہمارے علماء کی دنیا کے اندر قدر ہے. انہوں نے کام کیا ہے. ان کا کام, تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کا کام فائنانس کے معاملے میں دنیا میں مانا جاتا ہے, اور بہت سے علماء ہیں. تو اسی طرح پاکستان میں موجود یونیورسٹیز جہاں سائنس پڑھائی جاتی ہے, جہاں میکینیکل انجینئرنگ پڑھائی جاتی ہے, وہاں سے ایسے لوگ کیوں نہیں نکلے کہ وہ اپنا انجن بنا سکتے؟ بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. مقصد یہ ہے یہاں پر یہ اتت علیہ یہ کیا ہے؟ یہ اس کو واضح کر رہا ہے کہ وہ جس چیز کے لیے پریسائزلی بھیجی گئی تھی وہ صرف اسی کو ڈسٹروائے کرتی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کہ جس چیز کو تباہ کرنا ہے. الا جعلتہ کالرمیم, اصل میں ما اور الا حسر کے لیے آیا ہے کہ نہیں آتی تھی وہ کسی بھی چیز پر کہ اسے بدل ڈالتی. کس حالت میں؟ ریت کی حالت میں. رمیم کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو کر ریتلی ہو جاتی, یہ رمیم کہلاتا ہے. جعلت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ, ہیا فاعل, اور یہ لوٹ رہا ہے کس طرف؟ الریح کی طرف. ہو مفعول, یہ کیا ہے؟ شیء کی طرف لوٹ رہا ہے. کررمیم متعلق بالفعل جعلت. سو جعلت ہو کررمیم یعنی اسے رمیم ریت, یہ اسم جامد ہے ریت, تو اسے ریت کی طرح
اس میں بدل ڈالتی تھی، یعنی اس کو بنا دیتی، الا جعلته كالرميم ما تذرون، نہیں چھوڑتی تھی. یعنی کیسی ہوا تھی کہ وہ ریت کی طرح بنا ڈالتی تھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمام انکاریوں کو سنا دیا روز قیامت تک. پہلے سننے والے قریش تھے، اور پھر بعد میں تا قیامت جتنے بھی کفار ہیں جب وہ قرآن کھولیں غور کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ پھر سزائیں کیا کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس کی طرح سزا دے سکتے ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں، ابھی ریسنٹلی فلپائن میں طوفان آیا اور وہاں کیا ہوا. آگے بڑھتے ہیں جی. پھر اللہ نے فرمایا وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین. سیم آیات، سیم یہاں پر اعراب ہے اس کا. اور اللہ تعالیٰ نے سمود کے معاملے میں بھی نشانی چھوڑی ہے کہ جب قیلا فعل ماضی ما لم یسمى فاعلہ اذ قیل لهم متعلق بالفعل قیلا، اور یہاں لام، یہ لام التبلیغ کہلاتا ہے. اذ قیل لهم، جب ان سے کہا گیا. اور یہ قیل لهم یہ جملہ فی محل جر ہوا اذ کا مضاف الیہ بن کر، اور یہ مقولہ ہے تمتعوا حتی حین. اب یہ مقولہ ہے اور یہ یہاں پر نائب الفاعل بن رہا ہے قیلا کا. تو تمتعوا، میم تا عین مادہ باب تفاعل، تمتع یتمتع فعل ماضی، اور اس کا واو یہاں پر فاعل ہے، واو الجماعہ جو لوٹ رہا ہے سمود کی طرف. اور جب ان سے کہا گیا تمتعوا، نو یہ فعل ماضی نہیں ہے، یہ فعل امر ہے، سوری، یہ فعل امر ہے. تمتع یتمتع تتمتعون، تو یہاں پر فعل امر ہے مبنیون علی حذف النون، یہ فعل امر ہے، اور اس کا واو فاعل واو الجماعہ جو لوٹ گیا سمود کی طرف، کہ تم مزے کرو کب تک، حتی حین. حتی یہاں حرف جر کی میننگ دے رہا ہے متعلق بالفعل تمتع، حین مضاف الیہ ایک ظرف زمان ہے مبہم، یعنی ایک مبہم وقت تک، یعنی ایک خاص وقت تک. جب سمود کو کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے مزے کرو تم تھوڑی دیر، تم نے اللہ کی بات کی نافرمانی کی ہے نا، تم نے اٹھنی کے جو کونچی ہیں ان کو کاٹا ہے، پھر کرو مزے، ذرا کرو انتظار. ان سے کہا گیا فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. فَأَتَوْا، اتوا، اتا یعتو، عین تا واو مادہ باب نون سے فعل ماضی، اور واو الجماعہ یہاں پر فاعل ہے فی محل رفع. اتو، انہوں نے نافرمانی کر ڈالی. اب یہاں نافرمانی کرنے سے مراد اتو لفظ لایا گیا ہے، یعنی شدت اور تکبر کی بنیاد پر. کہاں کس چیز کی نافرمانی کی؟ ان امر ربہم متعلق بالفعل اتو. امر ربہم مرکب اضافی، امر مضاف مجرور علامت الجر کسرہ، ربی مضاف و مضاف الیہ مجرور علامت الجر کسرہ، ہم ضمیر بارز متصل فی محل جر. اب یہ ہم ضمیر کہاں جا رہا ہے؟ واپس سمود کی طرف. فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اتو میں بھی واو ضمیر کہاں جا رہا ہے؟ سمود کی طرف. کہ اتو عن امر ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر ڈالی. پھر کیا ہوا؟ فَأَتَفْ أَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ. الصَّاعِقہ یہ کیا ہے؟ چیخ، چنگھاڑ. اخذت فعل ماضی، اخذ یاخذ پکڑ لینا، واحد مؤنث کا صیغہ، فاعل الصاعقہ مرفوع علامت رفعہ الضمہ، ہم مفعول به فی محل نصب، اور یہ ہم کا سمود کی طرف جا رہا ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ایک چیخ نے ان کو پکڑ لیا. وَهُمْ يَنْظُرُونَ، واو حالیہ. اب یہ جو ہم ہے ذوالحال ہے، حال کیا ہے؟ ہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے. ہم مبتدا، ینظرون خبر، فعل مضارع مرفوع علامت رفعہ ثبوت النون، نظر ینظر باب نون سے، والجملہ فی محل رفع، ینظرون جملہ فی محل رفع خبر ہم. وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے، ان کا حال کیا تھا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی ہے کہ فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو وَهُمْ يَنْظُرُونَ کہنے کا کیا مقصد ہے یہاں پر؟ اللہ عالم. علماء نے فرمایا ہے کہ یہ زیادہ دردناک ہے. ایک آدمی سو رہا ہو، سوتے پہ آپ اس کا گلا کاٹ دیں، اس کو کیا پتا چلا؟ لیکن آپ اس کو ذرا تلوار سے ہلائیں اور اس کو کہیں ہاں بھائی یہ دیکھ تلوار تیرے اوپر لٹک رہی ہے، تو وہ جو جس تکلیف سے گزرے گا اس کا اندازہ کر لیجئے. تو وہ کیا تکلیف ہوگی کہ عذاب آ رہا ہے، روک نہیں سکتے ہیں، اب تو گئے ہم. وہ جو تکلیف ہے، یہ اس تکلیف کا یہاں پر نقشہ نظر آ رہا ہے. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور وہ دیکھ رہے تھے. یہ دیکھنا یہاں بہت اہم ہے. ایسے ہی میں نے آپ سے ابھی کہا کہ قرآن مجید میں کوئی بھی کلمہ
بلا سبب و بلا وجہ موجود نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، فَعَطَف ما نافیہ، استطاعوا سو باب استفعال تا واو عین مادہ فعل ماضی واحد، یہاں واو ضمیر جمع کے لیے ہے، سو فی محل رفع فاعل استطاعوا، مستطاعوا انہوں نے استطاعت نہ رکھی، من قیام، پھر من یہاں پر فمستطاعوا قیاما، کھڑے ہونے کی استطاعت نہ رکھی، من قیام یعنی کھڑے ہونے کی کوئی سی بھی سکت نہیں تھی ان کے اندر۔ اب یہاں پر آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا ہم کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں نہیں فرمایا فما قاموا، کہ وہ کھڑے نہیں ہوئے، کیوں فرمایا فمستطاعوا من قیام؟ یعنی ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کے دیکھیں اگر ہم کہیں نا فما قاموا کہ وہ کھڑے نہیں ہوئے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس استطاعت تھی کھڑے ہونے کی۔ یہ فرق ہے کلمات کا انتخاب قرآن مجید میں، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ فما قاموا وہ کھڑے نہیں ہوئے، اس بات میں یہ معنی موجود ہے کہ اس کے اندر کھڑے ہونے کی استطاعت تھی۔ فمستطاعوا من قیام، ان میں کھڑے ہونے کی استطاعت بھی نہیں تھی، یعنی انہوں نے اتنی بھی استطاعت نہ پائی کہ وہ کھڑے ہو جاتے، ان کے اندر سے وہ استطاعت ہی ختم ہو چکی تھی، جو اتنا بڑا عذاب دیکھا انہوں نے۔ تو کلمات قرآن بہت اہم ہیں۔ وما كانوا منتصرین، اور ان کا حال کیا تھا، یہ واو اس کے واو کا حال ہے، ما كانوا منتصرین، یا واو عطف ہے، جملہ عطف ہو جائے گا، مستطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین۔ زیادہ تر کنڈیشن یہی ہے کہ یہ جملہ عطف ہے، کیونکہ حال ماضی قد کے ساتھ آتا ہے، عطف ہی ہے، یہ عطف ہی ہو رہا ہے جملہ کس پر، استطاعوا پر۔ سو فمستطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، ما نافیہ، کانو میں واو اسم اور منتصرین خبر منصوب وعلامۃ نصبہ یا، کیوں جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، منتصر اسم الفاعل، اور نہ ہی وہ بدلہ لینے کے قابل تھے۔ اور یہاں پر دو میننگ لیے جاتے ہیں، بعض کہہ دیتے ہیں کہ کیونکہ انتصار بدلہ لینا ہوتا ہے، تو یعنی ایک دوسرے کی مدد کر کے بدلہ لینا، تو نہ ہی وہ بدلہ لینے کے قابل تھے، وما كانوا منتصرین، نہ ہی وہ بدلہ لینے والے تھے، اور یا پھر کہا جاتا ہے نہ ہی وہ مدد کیے جانے والوں میں سے تھے، یعنی کوئی ان کی مدد کرتا آ کر۔ وما كانوا منتصرین، دونوں میننگ لیے جاتے ہیں، دونوں ہی میننگ درست ہیں، کیونکہ باب افتعال کبھی کبھی دو میننگ کی طرف چلا جاتا ہے، وما كانوا منتصرین، اسی لیے تراجم میں ہمیں بعض دفعہ میننگ کا اختلاف مل جاتا ہے۔ تو یہ قوم سمود کا حال اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنا دیا۔ قوم سمود کیسی تھی، پتھروں کے اندر گھر، اور کہاں کیا معاملہ۔ آج ان کی نشانیاں پڑی ہیں سعودی عرب کے اندر علا کے علاقے میں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو جب وہاں سے گزرے تو وہاں سے گزرتے ہوئے صحابہ نے پانی پینے کے لیے، وہاں سے پانی کے لیے برتن بھر لیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں متنبہ کیا کہ یہاں سے جلدی جلدی سے گزرو، اور یہ عذاب کی جگہ ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گزرو یہاں سے، یعنی اس کا مفہوم تھا، مطلب تھا کہ یہاں سے جلدی جلدی گزرنا چاہیے۔ اور وہ جو پانی کے جو مشکیزیں وغیرہ بھرے گئے تھے انہیں توڑا گیا، انہیں وہاں گرا دیا گیا۔ اللہ اللہ، آج کیا ہو رہا العلا میں، بہت سے لوگ پھر ان کے سائڈیں لینے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جلدی جلدی گزرنے کی تاکید فرمائی، جہاں رونے کا مقام ہے، جہاں ڈرنے کا مقام ہے، آج وہاں اس علاقے کو تفریحی مقام بنا دیا گیا ہے، اور وہاں پر ہوٹلز کھول دیے گئے ہیں، وہاں پر یعنی ننگ دھڑنگ کا انتظام کیا گیا ہے وہاں پر، یعنی سعودی عرب میں کہیں شراب نہیں ملتی، وہاں ملتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ بغاوت ہے نا اصل میں۔ وہ کیا ہے کہ جب وقت گزرا، 1400 سال گزرے، ایک نوجوان لڑکا آیا، اور اس کے اندر وہ تربیت یافتہ تھا ان لوگوں کا جہاں سے تربیت حاصل کر کے آیا ہے، اور وہ اس تربیت کی بنیاد پر ماڈرن اسلام کا دعوے دار ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ترقی کا مطلب ننگا ہونا کیوں ہوتا ہے، پیسے کا آ جانا، امیر ہو جانے کا، ننگا ہونے سے کیا ان کا آپس میں کنیکشن ہے؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات، کہ ترقی کو ننگا ہونے سے کیوں جوڑا گیا ہے؟ یعنی ترقی کرنا، ڈیولپمنٹ، اس کا خواتین کے کپڑے اتارنے سے کیا تعلق ہے؟ ڈیولپمنٹ کا
میوزک شو کرنے سے کیا تعلق ہے؟ ڈیولپمنٹ کا فیشن شوز کروانے سے کیا تعلق ہے؟ اگر ان کو ڈیولپمنٹ کرنی تھی تو ہم دیکھتے کہ وہ اپنے ملک کے اندر ریسرچ سینٹرز قائم کرتے، جس کے ذریعے وہ ٹیکنالوجی میں ترقی پاتے اور دنیا کو کے اندر اپنا لوہا منواتے کہ ہم مسلمان بھی یہ بڑی بڑی چیزیں بنانے میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ لیکن وہاں پہ دنیا کو کیا ترقی دکھائی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے شراب کو ہم نے کہیں کہیں الاؤ کر دیا ہے، ہم نے اپنے ملک کے اندر ہوٹلز کے اندر ریسیپشن پر خواتین کو بٹھا دیا ہے، یہ ہماری ترقی ہے۔ ہم نے اپنے ملک میں خواتین سے کپڑے اتروا رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ، ابھی ہم نے برقعے کو ریلیکس کیا ہے، پھر وہ برقعے آہستہ آہستہ ان کے پہلے نقاب ہٹوایا ہے، پھر برقعوں میں کہا ہے کہ جی اپنی مرضی کے برقعے پہن لو، پھر اس کے اندر بھی توسع دے دیا گیا ہے کہ کوئی نہیں پہننا چاہتا تو اس کی مرضی ہے۔ دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ترقی ہے۔ ایسی ترقی پہ لعنت ہو، ایسی ترقی جائے جہنم میں، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں ایسی ترقی سے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب صحیح کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کہ پردہ تو فقط غریبی کے لیے ہے، پاکستان کے اندر خاص طور پہ، کہ جب پیسہ آتا ہے تو پھر پردہ اترتا ہے، اور اس کی مثال دنیا میں آج کل ہلکی پھلکی نظر بھی آ جاتی ہے۔ بہرحال اللہ حفاظت فرمائے۔ تو پھر ایسی قوموں کو پھر پکڑ آتی ہے تو انتظار کرنا چاہیے، لیکن ڈرنا چاہیے۔ اب یہ سب بغاوت ہے بیسیکلی، یعنی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے ڈٹ جانا، اور یہ سمجھنا کہ یہ جو قوم سمود عاد کے بس قصے کہانیاں ہیں، یہ کچھ نہیں ہونے والا۔ تب جب انسان اس یقین میں آ جائے نا کہ کچھ نہیں ہونے والا، اب مجھے بتائیے، خود سوچئے کہ قریش کو قوم عاد اور قوم سمود کے واقعے نہیں سنے ہوئے تھے انہوں نے؟ کیا انہوں نے قوم لوط والی جو زمین ہے وہ نہیں دیکھی ہوئی تھی؟ دیکھی ہوئی تھی، وہاں سے گزرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا نا کہ یہ گزرتے ہیں ان راستوں سے اور یہ ان سے واقف ہیں، تو یہ عبرت کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ وہی جب انسان کے ذہن میں یہ آ جائے نا، یہ کسے کہانیاں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، تو پھر وہ اس کے اندر سے ڈر خوف نکل جاتا ہے۔ تو جب ڈر خوف نکلتا ہے تو پھر جو مرضی کر لے وہ۔ ڈرنے والا بندہ تو پھر نہیں کرتا نا، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سمجھتا ہے کہ عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی کو سمجھتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی آتی ہے اور اللہ کی طرف سے اس ناراضگی کے آثار بھی آتے ہیں، تو پھر وہ ڈرتا ہے غلطی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، بغاوت کے معاملات کو اختیار کرتے ہوئے۔ لیکن جو نہ ڈرے اور جس کو کوئی خوف ہی نہ ہو کہ کچھ نہیں ہونا، یہ سب باتیں کسے کہانیاں ہیں، تو پھر وہ صبح کی نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ دن بھر کی نمازیں بھی نہیں پڑھتا، وہ اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا۔ تو یہ سب جب ہوتا ہے تو پھر جب خوف، اب وہ جو قومیں ہیں یہ سب، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط اور قوم نوح، یہ کیا اپنے انبیاء کو کیا کہتے ہیں؟ لے آئیں وہ عذاب کدھر ہے جو آپ جس کی باتیں کرتے ہیں؟ تو آج گویا کہ لگتا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر حصہ انہی کی سوچ پر چل رہا ہے، کہ شاید انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی طرف سے عذاب سزاب کوئی نہیں آنا، یہ سب پرانے قوموں کے تحت ان کے ساتھ ہونا تھا، ہو گیا، یا رحمت کا بہت زیادہ امید لگا لی ہے کہ چونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو ہم پہ عذاب نہیں آنا، اور یا پھر عذاب کے ہی یہ مینٹلی انکاری ہو چکے ہیں کہ ایسی کوئی باتیں نہیں، ہم ہم پہ نہیں آنے والا، یہ پچھلے کہانیاں ہیں، یا تو پھر یقین کا مسئلہ بن چکا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخری آیت، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یہاں وَقَوْمَ نُوحٍ، اب یہاں پر یہ مفعول منصوب ہو رہا ہے۔ یہاں پر علماء نے پھر کہا ہے کہ کوئی فعل جو ہے وہ مقدر محذوف ہے، ہو سکتا تھا اذکر، یعنی یاد کرو، قوم نوح من قبل، اب یہ متعلق بالفعل ہو گیا جو محذوف ہے، اور قبل، قبل مجرور کیوں نہیں ہے کہ مضاف الیہ یہاں پر اس کا محذوف ہے، اس لیے یہ قبل مجرور میں نہیں گیا۔ یعنی یاد کریں قوم نوح من قبل، قوم نوح کے بارے میں جو ان سے پہلے تھے، انہم کانوا قوما فاسقین، ہم اسم انا، اور کانوا قوما فاسقین جملہ خبر انا فی محل رفع، کانوا فعل الماضی ناقص ناسخ، واو یہاں پر اسم کانو ہے اور یہ ہم کی طرف چلا گیا، قوم یہاں پر خبر منصوب ہے، علامت نصب فتح ہے، فاسقین فاسقون اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ صفہ ہے قومن کی، اور منصوب ہے، منصوب ہونے کی علامت یا ہے، انہم کانوا قوما فاسقین، اور وہ قوم تھی ہی فاسق، اور یہ ہم کون ہے؟ یہ قوم نوح کی طرف چلا گیا۔ یہ جملہ یہاں پر تعلیلیہ محسوس ہو رہا ہے، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یہ جو تھے یہ ایک فاسق قوم تھے۔ تو یہ آیات ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ ہم اس سورت کو اگر دیکھیں، سورت شروع ہوتی ہے
قیامت کے احوال کے بارے میں، پھر متقین کے احوال کا تذکرہ کیا گیا، پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک واقعہ آیا، پھر چند قوموں کے اوپر عذاب کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد اب دوبارہ اگلی آیات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف لے کر جائیں گی، کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمائیں گے، اور وہ ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اطاعت میں مشغول رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور ان کے طریقوں پر چلنے میں ہمیں آسانی عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ، اللہم اغفر لنا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔